ہزارویں ون ڈے میں فتح کی ہزاروں خوشیاں، شاہینوں نے تاریخی میچ کو یادگار لمحات میں بدل دیا۔ پاکستان نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی، 201 رنز کا ہدف 43ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ بابر اعظم کی شاندار اننگز، 69 رنز بنائے، غازی غاری 65 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ قومی بالرز نے کینگروز کو 200 رنز تک محدود رکھا۔ آسٹریلیا کے 3 کھلاڑی کھاتا ہی نہ کھول سکے، میٹ رنچا 61، میتھیو شارٹ 55 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ابرار احمد کی 2، شاہین آفریدی، حارث رؤف اور سلمان علی آغا کی ایک وکٹ۔ دوسرا ون ڈے منگل کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ 1000 کا مارکا، پاکستان کرکٹ ٹیم کا ون ڈے میں بڑا اعزاز، 1000 میچ کھیلنے والی تیسری ٹیم بن گئی۔ آسٹریلوی کپتان جوش انگلس نے کپتان شاہین آفریدی کو سووینئر پیش کیا۔ قومی کپتان نے کہا تاریخی موقع پر پاکستان کی نمائندگی کرنے پر فخر ہے۔ پاکستان نے 1000 ون ڈے کھیل کر 527 میں کامیابی سمیٹی، 442 ہارے، 21 بے نتیجہ رہے۔ آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیمیں بھی 1000 کا ہندسہ عبور کر چکی۔ امریکی وزیر جنگ کی جنگ و جدل کی باتیں، پیٹ ہیگسیت نے کہا معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر حملے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہیں، تہران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی۔ صدر ٹرمپ امریکی مفادات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے، تہران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا، چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا، امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بحر الکاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ امریکی وزیر جنگ کا پاکستان پر پھر اعتماد، مخلص دوست قرار دے دیا، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایران معاہدے پر بیٹھک نتیجہ خیز نہ نکلی، امریکی صدر ٹرمپ کا معاہدے پر حتمی فیصلہ مؤخر۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران سے متعلق اہم صورتحال پر غور کے لیے سچویشن روم میں اہم بیٹھک لگی۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں 2 گھنٹے تک اہم اجلاس جاری رہا۔ ایران معاہدے پر کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آ سکا، بات چیت بغیر کسی فیصلے کے ختم کر دی گئی۔ وائٹ ہاؤس نے بھی سچویشن روم اجلاس کے اختتام کی تصدیق کی، مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، کہا تھا کہ ناکہ بندی کے باعث پھنسے جہاز اب اپنا سفر دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ ایران نے ٹرمپ کا ناکہ بندی ختم کرنے کا بیان دھوکہ قرار دے دیا۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں ابنائے ہرمز کی بدستور بحری ناکہ بندی جاری ہے، امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مذاکرات میں ضرورت سے زیادہ مطالبات نے ثابت کیا امریکہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، وہ دیگر مقاصد کے حصول چاہتا ہے۔ جنگ اور علاقائی کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک کے خواہاں ہیں، ایرانی صدر کا پیغام۔ مسعود پزشکیان اور امیر قطر تمیم بن حمد ال ثانی کی ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی صدر نے کہا ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کا موقع دیا، امریکہ کو بھی حقیقی سیاسی عزم دکھانا ہوگا اور عالمی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ پائیدار امن کے لیے باہمی اعتماد اور سنجیدہ مذاکرات ناگزیر ہیں۔ ایران نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو خبردار کر دیا، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے کہا مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی کی جائے، بصورت دیگر نتائج کی ذمہ داری متعلقہ جہازوں پر عائد ہوگی۔ ابنائے ہرمز کا انتظام مکمل طور پر ایران کی مسلح افواج کے پاس ہے۔ قطر کی ابنائے ہرمز پر محدود مدت کے لیے ٹیکس کی حمایت، آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں پر مستقل فیس کی مخالفت کر دی۔ قطری نائب وزیر اعظم سعود بن عبد الرحمن الثانی کہتے ہیں مستقل ٹرانزٹ فیس کا بوجھ بالآخر صارفین پر پڑے گا، بحری آمد و رفت کی بحالی کے لیے عارضی چارجز قابل غور ہو سکتے ہیں، عارضی فیس پر بات چیت ممکن ہے۔ بہت بے آبرو ہو کر مودی سفارتی محفل سے نکلے، پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی 10 سالہ مہم ناکام، الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مودی نے 2016 میں پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کا اعلان کیا جو ناکام ہوا۔
پاکستان آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارتی حکمت عملی الٹا خود بھارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ پہلگام پر پاکستان کے خلاف بھارتی الزامات کو بغیر ثبوت قبول نہیں کیا۔ بھارت مارکہ حق کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر پر تنقید کرتا رہا، جبکہ ٹرمپ نے انہیں غیر معمولی شخصیت قرار دیا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی تعاون نے خطے میں نئی صف بندیوں کو جنم دیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اطراف اچانک بدترین ٹریفک جیم۔ پی ٹی آئی کے اسد قیصر اور لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق ٹریفک میں پھنسے رہے۔ بڑی تعداد میں مسافر اور شہری بھی خوار۔ اسد قیصر بولے الیکشن مہم کے لیے اسلام آباد سے سکردو کی فلائٹ تھی، پنجاب پولیس نے اسلام آباد ایئرپورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا، ایئرپورٹ کے داخلی راستے بند کر دیے، ہمارے ساتھ عام عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسد قیصر کا پنجاب پولیس پر جہاز اڑنے تک زیر حراست رکھنے کا الزام۔ خواجہ سعد رفیق کی بھی سکردو کے لیے فلائٹ مس، ایئرپورٹ عملے اور ٹریفک پولیس اہلکاروں پر پھٹ پڑے۔ سوشل میڈیا پر لکھا آج انتخابی مہم کے ضمن میں سکردو جانا تھا، بر وقت اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر پہنچے، دیکھا راولپنڈی پولیس نے ایئرپورٹ جانے والی تمام ٹریفک روکی ہوئی ہے، گھنٹوں خواری کے بعد واپس لوٹ آئے ہیں۔ بے حسی اور نالائقی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا خط سامنے آ گیا۔ چیف جسٹس سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کو عدالتی مداخلت کی درخواست، لکھا گلگت بلتستان میں انتخابات کے آزاد اور منصفانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کی جائیں، سیاسی کارکنوں اور جماعتی قیادت کے خلاف غیر قانونی ہراسانی، گرفتاری اور پابندیوں کو روکا جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کا مکمل حق دیا جائے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور مکمل، مظفر آباد میں بات چیت، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مزید مشاورت، وفاقی مذاکراتی کمیٹی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور بھی ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی اور آزاد کشمیر کی حکومتی کمیٹی کی تجاویز پر ایکشن کمیٹی کی کور ممبران مشاورت کر رہے ہیں، کور ممبران فیصلے سے وفاقی اور حکومتی کمیٹی کو آگاہ کریں گے۔ پیٹرول پر ٹیکسز کی بھرمار، عوام تک مکمل ریلیف نہ پہنچ سکا۔ مئی میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں 17% کمی، پاکستان میں صرف 4% سستا کیا گیا۔ عوام پیٹرول پر 153 روپے 55 پیسے ٹیکسز، مارجنز اور لیوی ادا کرنے پر مجبور۔ 1 لیٹر ڈیزل پر 116 روپے 46 پیسے ٹیکس، لیویز اور مارجن۔ عوام کہتے ہیں لگتا ہے حکمران ریلیف دینے کے بجائے غریب کو ہی ختم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ شہریوں کا عالمی سطح کے تناسب سے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ ایئر لائنز کے لیے بڑا ریلیف، جیٹ فیول کے قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان، فی لیٹر 48 روپے 80 پیسے کمی کر دی گئی، نئی قیمت 283 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ذرائع ایویشن کے مطابق جیٹ فیول سستا ہونے کے بعد ہوائی کرایوں میں کمی کا امکان بھی پیدا ہو گیا۔ نئے بجٹ نے سولر اور الیکٹرک گاڑیوں کو ٹارگٹ کر لیا، آئندہ بجٹ میں ٹیکسوں میں بڑے اضافے کا امکان، سولر پینلز اور الیکٹرک گاڑیاں مہنگی ہونے کا خدشہ، IMF کا کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ دینے سے انکار۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے مختلف ٹیکس تجاویز پر کام جاری، IMF کی ای وہیکلز پر GST 1% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز، ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس 8% سے بڑھا کر 18% کرنے کی بھی سفارش، الیکٹرک پک اپ، ٹریکٹر اور ڈبل کیبن گاڑیوں پر بھی ٹیکس میں اضافے کی تجویز زیر غور۔ پاکستانی فری لانسرز خطے میں سب سے آگے، کروڑوں ڈالرز کما لیے، رواں مالی سال کے 10 ماہ میں آمدن 95 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے، فری لانسرز نے بھارت، چین، متحدہ عرب امارات اور کئی دیگر ممالک کے فری لانسرز کو بھی کارکردگی میں پیچھے چھوڑ دیا۔ شوہر حق مہر کے علاوہ معاہدے میں درج چیزیں بیوی کو دینے کا پابند ہے، لاہور ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، علیحدہ معاہدے میں لکھا گیا 5 مرلے کا گھر بیوی کو دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار،
शोहर की ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, हक महर बीवी का कानूनी हक है, शौहर की मर्जी या एहसान नहीं। हक महर को कानून में बीवी पर शौहर का कर्ज तस्वुर किया जाता है। शादी के दौरान हक महर का मुतालबा न करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता। निकाहनामा में सिर्फ 5,000 महर दर्ज होना अलहदा मुआहदे को गैर मौसर नहीं बनाता। बादलों का नोटिस, गर्मी को छुट्टियों पर भेजने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में सुबह सवेरे पहले काली घटाओं ने आंचल में समाया, फिर बूंदों से भिगोया। तूफानी बारिश और यालाबारी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। गुजरांवाला, कसूर समेत दीगर शहरों में भी बादलों ने रंग जमाया। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। सिब्बी और तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहीद बेनजीर आबाद और नौकंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड। बहावलपुर और मुल्तान 39, पिशावर 38 रहा। कराची 37, कोयटा 36, इस्लामाबाद 33 और लाहौर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ईद उल अजहा पर सफाई के मैदान में नई तारीख रकम कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान, कहा, ग्रैंड सफाई ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड तादाद में अमले, मशीनरी और वसाइल के इस्तेमाल से सूबा भर में मिसाली सफाई इंतजामात को यकीनी बनाया गया। बेमिसाल और तारीखी सफाई ऑपरेशन शानदार टीम वर्क, लगन और शबो रोज मेहनत का नतीजा है। इसराइल ने लबनान जंग बंदी माहिदे पर फिर बम बरसा दिए। जनूबी लबनान में मुतादिद रिहायशी इमारतों पर फजाई हमले, 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 20 से ज़ायद हो गई। इसराइली फौज की मजीद 7 देहात को इनखला की धमकी। शहरियों को ऑफलोड करने वाले लाइन हाजिर। FIA के 85 अफसरों को सजाएं, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर कार्रवाई। सेनेट को आगाह कर दिया गया। FIA ने बताया कि इदारे के अंदरूनी एहतसाब के लिए मौसर काम किया जा रहा है। 2025 के दौरान मुल्क भर के हवाई अड्डों पर 130 से ज़ायद मुसाफिरों को परवाज़ों से ऑफलोड किया गया था।